بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ہر طرف آگ ہی آگ لگی ہوئی ہے، آگ بجھانے والے کم ہیں اور آگ لگانے والے زیادہ ہیں، اور اگر آگ بجھا دی جائے تو اس سے پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا، پاکستانیوں کا بھی فائدہ ہوگا، اداروں کا بھی فائدہ ہوگا، تمام تر اداروں کا فائدہ ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صرف ایک صورت میں آگ بجھ سکتی ہے، اگر ہم آئین پاکستان کو تسلیم کر لیں۔ آئین پاکستان کو صرف تسلیم کر لینے سے ہی آگ بجھ سکتی ہے، اور آئین پاکستان میں جس کا جو کردار ہے، اگر اس کردار کو وہ نبھانا شروع کر دے تو بھی آگ بجھ سکتی ہے۔ اور یہ پاکستان میں اس وقت جو چار رخی جو بحران ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آئین کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا، اور آئین کو ہم نے ایک ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کرنا ہے، جب دل چاہا استعمال کر لیا، جب دل چاہا اس کو رکھ دیا، کواڑ میں رکھ کے بند کر کے رکھ دیا۔ یہی کچھ ہو رہا ہے پچھلے 75 برسوں سے، اور آج اس کی انتہا ہے، کیونکہ آج اعلانیہ کے طور پہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن غیر اعلانیہ طور پہ ملک میں ماشاء اللہ بھی ہے، ملک میں آئین بھی معطل ہے، ملک میں جمہوریت بھی نہیں ہے، ملک میں بنیادی انسانی حقوق بھی نہیں ہے، جمہوری حقوق بھی نہیں ہے، شہری آزادیاں بھی نہیں ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو اس کی جو حق رائے دہی ہے وہ نہیں دینا، جو کہ بہت ہی سنگین قسم کی غلطی ہے۔ اس کی ریزن بڑے کلیئر ہے کہ جی، اگر آپ نے ایک سوشل کانٹریکٹ ہے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان اور پاکستان کے اشرافیہ کے درمیان، حکمرانوں کے درمیان، اس سوشل کانٹریکٹ پہ عمل کرنا ہر کسی کا فرض ہے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کل ایک فیصلہ کیا گیا تھا، میں آپ کو کچھ آگے جا کے خبریں بھی اب آپ کو دیتا ہوں کہ اس وقت کیا ہے پاکستان میں، اس وقت عملاً صورتحال کیا ہے۔ دنیا بھر کی نظریں پاکستان پہ نظر لگی ہوئی ہیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ان کی نظریں ہم پہ لگی ہوئی ہیں، پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں۔ اور خاص طور پہ وہ جو جملہ کل بولا گیا تھا وہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے کہ ہی از آور انیمی، اور ہم اب اس کو دشمن کا درجہ دے چکے ہیں، اور اس کا ہم پیچھا کریں گے، اور جو اس کو گلوریفائی کرے گا اس کا بھی ہم پیچھا کریں گے۔ اب یہ کل حکم صادر کیا گیا، لیکن اس حکم صادر کرنے کے بعد تقریباً 24 گھنٹے کے بعد آج پیمرا ایک آرڈر جاری کرتا ہے، اور پیمرا کیا کہتا ہے پہلے وہ ذرا سن لیں، اور اس کے بعد پھر کچھ اور چیزیں بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ کیا عمران خان صاحب کو کچلا جا سکتا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو کچلا جا سکتا ہے؟ کیا ایک آرٹیفیشل وے سے پاکستان کے عوام کا جو سمندر ہے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے، اور یہ پرابلم کہاں ہے، لڑائی کہاں سے شروع ہوئی، اور یہ لڑائی ختم کہاں پہ ہوگی، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صورتحال یہ ہے کہ آج پیمرا نے ایک آرڈر جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی 9 مئی کے واقعات میں سرکاری املاک کو تباہ کیا، اور 9 مئی کو انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالا گیا، وفاق کو کمزور کرنے کے لیے ریاست مخالف جذبات کو ابھارا گیا، ریاست مخالف سرگرمیاں ایک سیاسی جماعت کے مشتعل کارکنان نے کی، ایک سیاسی جماعت کا مقصد اداروں اور ریاست کو نقصان پہنچانا تھا، اور ایک خوفناک رجحان ہے جس کی مذمت کی جانی چاہیے۔ ایسی سرگرمیوں کو فروغ دینے والوں کا میڈیا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ پیمرا کی اس تناظر میں تمام چینلز کو محتاط رہنے کی ہدایت، نفرت انگیز شخصیت اور ان کے سہولت کاروں کو پروموٹ نہ کیا جائے، ریاست مخالف جذبات ابھارنے والے شخص کو ایئر ٹائم نہ دیا جائے، ٹائم ڈیلے کا مؤثر استعمال کیا جائے، قومی یکجہتی کو فروغ اور نفرت دلانے والوں کا بلیک آؤٹ کیا جائے۔ یہ حکم ہے، اور ایک جماعت اور ایک شخصیت عمران خان صاحب ہیں، کل بتا دیا گیا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں۔ اب ذرا اس سے پیچھے ذرا چلے جائیں، ماضی میں بھی اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن ہوا یہ ہے کہ اس وقت ریاستی اداروں نے، حکومتی اداروں نے، ریاستی مشینری نے، حکومتی مشینری نے اس وقت اپنی آنکھیں بند رکھیں، اس لیے کہ اس وقت بہت زیادہ، کیونکہ باہر بیٹھ کے نواز شریف صاحب باہر بیٹھ کے یہ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک تقریر کی اور چیلنج کیا، اور یہ دنیا نہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تھا کہ ایک سزا یافتہ شخص جو کہ ریاست کی مرضی اور منشا کے ساتھ، اور ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کے ساتھ، ایک جوڈیشل انجینئرنگ کے ساتھ،
اس کو باہر بھیجا گیا تھا، جیل میں جا کے ان سے مذاکرات کیے گئے تھے، جیل میں ان سے مذاکرات کیے گئے، مذاکرات کرنے کے بعد ان کو وہاں سے نکالا گیا، وہاں سے نکال کے ایک میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پہ اور ایک ماحول بنایا گیا، اور سب جانتے تھے کہ ایسی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ معاملات طے کرنا مقصود تھے اور ان کو وہاں سے نکالنا مقصود تھا، اور وہاں سے نکالنا اس لیے مقصود تھا کہ وہ جیل میں رہے تو وہ لاوا پکتا رہے گا اور ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ رہے گا، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آگے سے آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ ایک فلسفی تھی پیچھے، اور اس کے بعد یہ ایک اسٹریٹجی، اس کو وہیں سے نکالا گیا، اور میاں صاحب چونکہ جیل برداشت نہیں کر سکتے اس لیے انہوں نے بھی غنیمت جانا۔ لیکن میں ایک آپ کو بتا دوں کہ جیلوں میں یہ پورے وثوق سے اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کہ پچھلے دور میں جتنے بھی یہ سیاسی رہنما تھے شریف فیملی سے متعلق یا دوسرے، نواز شریف صاحب، حمزہ شہباز، شہباز شریف صاحب، خواجہ آصف صاحب، سارے کے سارے سوائے رانا ثناء اللہ صاحب کے، باقی تمام جتنے بھی سیاسی رہنما قید رہے، خواہ وہ نیب کی تحویل میں رہے یا جیل میں رہے، وہ بہت ہی وی وی آئی پی طریقے سے موجود تھے۔ ان کو ایئر کنڈیشن کی سہولت بھی موجود تھی، ان کو ملازمین کی سہولت بھی موجود تھی، ان کو کھانے پکانے کے خانسامے کی سہولت بھی موجود تھی، سب کچھ موجود تھا اور بہت ہی اچھے طریقے سے وہ رہ رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جیلوں میں جا کے جب 3 اسٹار اور 2 اسٹار نے ان سے ملاقاتیں کر کے ان کو وہاں سے نکالا اور نکال کے ان کو بحفاظت باہر بھیجا، اور باہر بھیج کے جب انہوں نے ایک تقریر کی اور اس تقریر نے ایک دھماکہ کیا، اور اس تقریر کے بعد نہ ریاست حرکت میں آئی، نہ حکومت حرکت میں آئی، نہ حکومتی مشینری حرکت میں آئی، ریاستی مشینری حرکت میں آئی، نہ ہی کوئی ادارہ حرکت میں آیا، اور اس کے بعد ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا گالم گلوچ کا، اور وہ بھی سٹنگ سروسز چیف کے لیے اور سٹنگ ججز کے لیے، سٹنگ چیف جسٹس صاحبان کے لیے، اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، صرف ایک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان، انہوں نے ابھی براہ راست کسی کو دھمکیاں نہیں دیں، دھمکیاں جو اس وقت دھمکیاں دی گئی تھیں ایسی کوئی دھمکیاں نہیں دی گئی، لیکن ایک سائڈ پہ آنکھیں بند، دوسری سائڈ پہ آنکھیں کھلی، اور دوسری سائڈ پہ مکمل طور پہ ایک آئین، قانون اور عدالتی فیصلوں کو بالائے طاقت رکھتے ہوئے پوری طاقت کا استعمال، یہ ہے وہ بنیادی بات جس سے فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، جس میں سوسائٹی کے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ جناب یہ دو طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے، ہمیں تو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، جبکہ دوسروں کو وہی لوگ جو گالم گلوچ کرتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، بدتمیزی کرتے تھے اور سرے بازار عزتوں کو اچھالتے تھے، آج ان کے لاڈلے اور پیارے ہیں۔ معاملہ صرف یہیں تک نہیں رکا، بلکہ اس کے بعد یہ پورے کا پورا جو گلدستہ لائے گیا ہے، اس گلدستے کو عوام میں پذیرائی نہیں ملی۔ عوام یہ سمجھتے ہیں اور بالکل صحیح سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ایک شخص کو ہٹا کے اس پورے گلدستے کو لا کے بٹھا دیا گیا، اور وہ گلدستہ جو کہ اداروں کو بھی چیلنج کرتا تھا، ان کے ساتھ بھی سینہ زوری کرتا تھا، چوری بھی، سینہ زوری بھی، ڈکیتی بھی، سب کچھ کرتا تھا، اور اس کو کچھ نہیں کہا گیا۔ تو بہرحال یہ، اور دوسری بات ایک اور سمجھنے والی بات ہے کہ جو بار بار نہیں سمجھی جا رہی، کہ اس طرح کی پابندیوں سے کچھ نہیں ہوگا، اس طرح کی پابندیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ افغانستان کی جنگ ہمارے سامنے پہلے بھی جنگ لڑی گئی، اور اب پھر دہشت گردی کے خلاف تقریباً 20 سال جنگ لڑی گئی، اور 20 سال کی جنگ کے بعد بالآخر انہی کے ساتھ مذاکرات کرنا پڑے۔ یہ ایک ایکسٹریم میں مثال دے رہا ہوں کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا پڑے، اور وہ بھی کس کو کرنا پڑے؟ سپر پاور کو کرنا پڑے، اور پورے عالمی اتحاد کو کرنا پڑے، اور معاملات طے کیا جائے۔ پھر ہماری ریاست بھی یہی بات چیت کر رہی ہے، اور وہ انتہائی شدید ترین جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ نہیں کرتی جو کہ اس وقت کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا ہمبل وے میں سوچنا چاہیے، اور اس طریقے سے ایکسٹریم پوزیشن لینے سے بہتر ہے کہ بات چیت کی جائے، اور بات چیت اس لیے کی جائے کہ عدالتی فیصلوں کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور الیکشن، ووٹ، جمہوریت، یعنی کہ وہ کون سا ملک ہے جہاں پہ جمہوریت ہے، جہاں پہ آئین ہے، جہاں پہ پارلیمان ہے، لیکن ووٹ کے حق کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور الیکشن کے بغیر کنٹینیوٹی کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ اور خیبر پختونخوا کے ساتھ پنجاب کی گورنمنٹ، دونوں حکومتیں جو ہیں اس وقت وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اور نگراں سیٹ اپ ہے، اور وہ 90 دن سے کراس کر چکا ہے، اور چلی جا رہی ہے، سب کچھ چاہ رہا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، عمران خان کا نام لینا، سب کچھ، ہر چیز طرح سے پابندی ہے، پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں، لیکن اس کا ہوا کیا؟ اس کا معاملہ، اس کا الٹا اثر پڑ رہا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ جو ہیں
وہ عمران خان صاحب کی طرف لپک پڑے ہیں اور عمران خان صاحب کو عالمی ذرائع ابلاغ اس وقت ہاتھوں ہاتھ لے رہے ہیں، اور ان کا جو نیریٹو ہے جو کہ پہلے نیشنل لیول پہ تھا، اب وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا رہا ہے، ان کی آواز پہنچ رہی ہے، اور ان کی آواز اسی لیے پہنچ رہی ہے کہ پوری دنیا میں ان کو سنا جاتا ہے، وہ ایک فیم ہے، اور انہوں نے اپنی بات کنوے کرنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے جو کہ اچھا نیک شگون نہیں ہے۔ اس وقت معاملہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کے خلاف میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو ان کو القادر ٹرسٹ میں گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور دھڑا دھڑ وزراء جو ہیں وعدہ معاف گواہ کے طور پہ ان کو لایا جا رہا ہے۔ علی جاری صاحب، مقبول صدیقی صاحب، فروغ نسیم صاحب، MQM اور کراچی سے تعلق رکھنے والے، وہ آئے ہیں اور انہوں نے گواہی ان سے لینے کی کوشش کی ہے، اور فیصل واڈا جو ہیں وہ آئے ہیں، جبکہ اسد عمر صاحب نے ابھی تک نہیں آئے، وہ شیخ رشید صاحب انکار کر چکے ہیں، اور وہ انکار کرنے کے بعد ان کے گھر پہ حملہ ہو چکا ہے۔ وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کر چکے ہیں کہ ان کو سنا جائے، ان کی سنوائی کی جائے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ تو یہ ایک سلسلہ۔ پھر دوسری بات یہ کہ جو عمران خان صاحب پہ مقدمات ہیں وہ انتہائی سنگین نوعیت کے مقدمات ان پہ درج کیے گئے ہیں۔ 9 مئی کی ذمہ داری جو ہے، 9 مئی کے حوالے سے جو FIR درج کی گئی ہیں، ان میں 302 قتل کیس کا قتل کی دفعات بھی لگائی گئی ہیں، اقدام قتل نہیں، قتل 302 اور 109، یعنی کہ وہ سارے اس معاملے میں شامل تھے، اس مشاورت میں شامل تھے۔ 109 کیا ہے، 109 کیا ہے؟ وہ ہے مشاورت کے عمل میں وہ شریک ہیں، اور مشاورت کا عمل اسی شک 109 کے تحت ہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ٹرائل کیا گیا تھا، سابق وزیر اعظم کو، اور ان کو سزائے موت دی گئی تھی، اور ان پہ 302 کا بھی لگائی گئی ہے دفعہ۔ ایک FIR نہیں، 2-3 FIRs ہیں، جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے، جبکہ 5 سے 7 جو ملزم ہیں وہ آرمی کے حوالے کر دیے گئے ہیں ملٹری ٹرائل کے لیے، ملٹری کورٹس میں آرمی ایکٹ کے تحت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت دے دیے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ عالمی سطح پہ اس چیز کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ IMF آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ بھی IMF نے بھی آپ کو لنک کر دیا ہے پاکستان میں آئین اور جمہوریت، رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، اس کے ساتھ منسلک کر دیا گیا ہے۔ پہلے وہ یہ چیزیں دیکھیں گے، اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ یہ سارے کا سارا آ رہا ہے، اور سارے کا سارا پریشر جو انٹرنل پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، عدم استحکام ہے، اس کا فائدہ پاکستان کے باہر بیٹھے لوگ ہیں وہ لے رہے ہیں۔ تو بہتر ہوگا کہ سب مل کر بیٹھیں اور مل بیٹھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک تاثر نہیں دے گی، جب تک وہ تھوڑی سی نرمی پیدا نہیں کرے گی، تب تک PDM جو ہے، پیپلز پارٹی ہے، وہ کسی بھی صورت میں وہ اس پورے کے سارے ایونٹ کو اپنے حق میں سیاسی طور پہ اپنا ذاتی حساب کتاب برابر کرنے کے لیے، سکور برابر کرنے کے لیے، PTI کو کرش کرنے کے لیے، وہ بھی اس سے ڈبل اگریسولی آئے گی۔ تو بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ کیا ایک بڑی سیاسی جماعت کو اور ایک بڑے سیاسی رہنما کو آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ اگر طاقت استعمال کی جائے گی تو اس سے نفرت بڑھے گی، کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھ لیا کہ ایک ایکٹ کیا گیا اور اس کے بعد نفرت بڑھی، پھر دوسرا ایکٹ کیا گیا، اس کے بعد نفرت مزید بڑھی، اب اگر تیسرا ایکٹ کیا گیا تو اس سے زیادہ سنگین نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ ماضی میں پاکستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے، اور ہم ایک تجربات کئی دفعہ کر چکے ہیں، اور کئی بڑے سے بڑے نقصان اٹھا چکے ہیں، اور پاکستان کو 2 لخت کر چکے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔